السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا ربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کے بارگاہ اقدس میں نذرانِ عقیدت پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ سے ان پروگراموں میں شامل کر رہا ہے۔ یاد رکھیں عزیزان گرامی کہ میرے جتنے بھی عنوانات آپ اس چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، انتہائی اہم اور جو حالات حاضرہ میں جو حالات مسلمانوں کے ہو رہے ہیں، تو میں انہی عنوانات کو چن رہا ہوں اور آپ تک اس دین اسلام کی بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان عنوانات کو سنیں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑے انتہائی ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے لیے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول ہے، اللہ اور حبیب پاک علیہ السلام کا کیا فرمان ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھ لیا جائے کہ سود کا برا انجام، میں نے یہ عنوان کو چنا ہے۔ آج مسلمانوں میں سود کا کاروبار برسرے انجام دے رہے ہیں، برسرے موقع انجام دے رہے ہیں۔ سود کی اتنی بری ممانعت ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان بعض جانتے بوجھتے بھی مسلمانوں نے سود کے بازاروں کو گرم کر رکھا، اور پھر مسلمانوں میں سود کا لینا دینا انتہائی مسلمانوں کے اندر اس کام کو انجام دے رہے ہیں، برسر موقع انجام دے رہے ہیں۔ انتہائی ہمارے پاس اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا، لیکن پھر بھی اس کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا ربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کہا کہ اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود کو نہ کھاؤ اللہ، اور اس اللہ سے ڈرو اور اس سے رکے رکھو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہمیں اسے روکے رکھنا ہے، سود کا کاروبار کو روکے رکھنا ہے،
اور امید تمہیں کامیابی دلائے گی۔ اے ایمان والو، دگنا در دگنا اللہ سے ڈرو اور امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سود کو در پدر کھاؤ مت، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم سود پر سود کھاتے جاؤ گے پھر یہ امید رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے والا ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں آ کے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے، سود پر سود کھاتے جا رہے ہیں، سود پر سود لینا دینا، اس کا نظام کو ہم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ معاف کرنے والا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ سوچو، غور و فکر کرو مسلمان۔ آج مومن بندہ اور جس کے اندر ایمان مومن ہے، جس کے اندر ایمان ہے، ایمان کی طاقت ہے، وہ مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھنے اور سننے والا ہے، تو وہ مسلمان کبھی اس چیز کو انجام نہیں دیتا، اسے روک دیتا ہے، اسے روک دیتا ہے کہ سود کا لین دین زمانے جاہلیت میں تھا، زمانے جاہلیت میں لوگ اس کو لین دین کا برز بہت انجام دیا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کرتے ہی مسلمانوں نے اسے مسلمانوں کے لیے رکے رہنے کی ہے کہ اس سود کے کاروبار کو آگے نہ بڑھائیں۔ سود خور وہ سوائے جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، نہ کہ جنت میں نہیں، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ سوچو میرے عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے ان چیزوں کو منقطع کر دیا۔ اللہ ہمارا ہی محافظ ہے میرے عزیزان گرامی۔ مسلمان مومن بندہ کبھی سود کی طرف کبھی دوڑے گا نہیں، نہ اس کو لین دین، اس سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں رہے گا۔ مسلمان اس کو کاروبار سمجھ رہے ہیں، تجارت سمجھ رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا۔ 6666 آیتیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ سوائے سود میں جتنے اللہ تعالیٰ نے سختی سے وعید کی ہے، تو کوئی اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے وعید نازل نہیں کی سوائے سود کا۔ اور حتیٰ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود کا لین دین والا شخص ہے تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں اس نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اتنی سخت وعید ہے، پھر بھی مسلمان اس کو انجام دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو میرے عزیزان گرامی، یہ مسلمان ہیں تو ہمارا بھی اولین فریضہ بنتا ہے کہ اس کاروبار کو سود کے کاروبار کو ختم کریں۔ اور جتنے بھی ہمارے ناظرین اس چینل کے مناسب سے ہمارے اس دینی پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ اگر آپ ان سود کے کاروبار میں اگر آپ ملوث ہیں تو یہ ایک ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اسے روکے رکھیں۔ پھر بھی جانتے بوجھتے آپ سود کے کاروبار کا انجام دے رہے ہیں تو سوائے ہمارے لیے جہنم ٹھکانے کے علاوہ کوئی اور باقی نہیں رہا۔ ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث، اس روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا کھانے والا، کھلانے والا، سود کے لکھنے والا اور سود کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سب گناہوں میں گناہ میں برابر ہے۔ سود کا لینا، سود کا دینا،
پھر سود کی گواہی دینے والا، سود کا لکھنے والا، یہ سب حضرات گناہوں میں برابر ہے۔ اللہ ہمیں چاہیے ہے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد یہ ہمارا اولین فریضہ بنتا کہ اگر ہم ان سود کے کاروبار کو انجام دے رہے ہیں تو یاد رکھیں میرے عزیزان گرامی کہ ہم اس سود کے کاروبار کو ختم کریں، ختم کر دیں۔ کہ ہمیں چاہیے ہے کہ ہمیں انتہائی صد افسوس ہے کہ اگر ہم ان چیزوں میں ہیں تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور حضور پاک علیہ السلام کے قول اور فعل کو سننے کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا گناہ 73 درجوں میں سب سے یہ ایک درجہ ہے کہ جو سود کا لین دین والا ہے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ اللہ اکبر۔ 73 درجوں میں یہ ایک درجہ ہے کہ جو سود کو لین دین میں رکھ رہا ہے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ اللہ اکبر۔ اتنی سختی سے وعید اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزان گرامی، یہ ہمیں ان چیزوں کی طرف نہ جائے جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو اور ہمارا ٹھکانہ جہنم بنتا ہو۔ ایسے کاموں سے ہم گریز رکھیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے وعید نازل کی ہو تو یہ ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم اسے رکے رہیں۔ وہ کبھی زندگی میں اس چیز کو استعمال نہ کریں جہاں پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہو۔ سود کے بارے میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ بھی روایت میں نے جو سنائی ہے مسلم شریف کی روایت ہے۔ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں، اللہ، سوچو میرے عزیزان گرامی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا ایک درہم جو آدمی کو ملتا ہے، سود کا ایک درہم جو آدمی کو ملتا ہے تو اس کے 36 زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اللہ، اتنی وعید ہے جو 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ اللہ اکبر۔ ہمارا محافظ ہی اللہ ہے کہ مسلمان ان سود کے کاروبار کو انجام دے رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہرگز ہم ان چیزوں کی طرف نہ جائے جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوتے ہو اور اللہ تعالی ناراض ہوتا ہو۔ تو ہمارا یہ کام، ہم ایسے کاموں سے رکے رہیں جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے ہے کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، مسلمان کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے کاروباروں سے، ایسے تجارتوں سے جس میں سود کا لین دین ہو اور سود کا لکھنے والا ہو، اس کام کو انجام دینے والا ہو، تو لہٰذا اس کا لکھنے والا، اس سود کو کھلانے والا اور سود کے کاروبار کی نظام کو انجام دینے والا یہ سبھی گناہوں میں، گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں
شب معراج کی رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں پر گئے تھے. یہ سبھی کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں اللہ نے 7 آسمانوں کا سیر کیا، جنت و دوزخ کا سفر کیا ہے. تو ایک قوم جن کے پیٹ گھروں کے مانند بڑے تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا، تو انہوں نے غرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کو کھاتے تھے، جو گھروں کے برابر ان کے پیٹ ہے اور ان کے اندر سانپ وغیرہ رکھے ہوئے تھے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگوں کے یہ سود کھاتے تھے، سود کے مال کو کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ ہمیں ان چیزوں سے یہ حدیث شریفہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں کی یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنی روایتیں ہم سننے کے بعد بھی، اللہ کے ان فرامودات کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان چیزوں کی طرف ملوث رہتا ہے تو یاد رکھ لیں میرے عزیزان گرامی کہ اس شخص کے علاوہ اس شخص کے انتہائی برا کوئی انسان نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پھر ایک روایت میں سناؤں کہ جس میں 4 مسلمانوں کی یہ عادتیں، تھوڑا غور سے سن لیں. اگر یہ عادتیں مسلمانوں کے اندر ہیں، یہ 4 چیزیں، تو وہ مسلمان کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ایک پہلا سود کھانے والا، پھر دوسرا یتیموں کے مال کو جبرن چھین کر یتیم کے مال کو کھانے والا، اور پھر ماں باپ کو اذیت پہنچانے والا. یہ کبھی شخص جنت میں نہیں جائیں گے. اگر آپ کا ٹھکانہ جنت میں بنانا چاہتے ہو تو اس رہتی دنیا میں جسے اللہ تعالیٰ سختی سے منع کیا ہو، جنہیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیے ہو، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے گریز کریں، ان چیزوں کو روکے رکھیں. اس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے باتیں. یہ میں نے جتنی بھی روایتیں بخاری، مسلم، ابن ماجہ، یہ احادیث سے ان احادیث سے میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اصلاحی والی بات ہے کہ یہ سنیں یہ روایتوں کو اور پھر اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. پھر بھی معلوم ہے جو شخص پھر بھی پیدر پہ اس سود کو کھاتا ہے تو یاد رکھ لیں تو اس کے خلاف میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. سود کھایا ہے، وہ اگر کھا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اب نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہوا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے گریز کریں اور پھر سچی توبہ و استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں اور پھر اس کا سود کے لین دین کو ختم کر دیں. کب پھر اس کو باقی نہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نیکیوں میں اضافہ کرے گا، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اگر کوئی شخص اس طریقے کا عمل کرتا ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے کہ مالک و مولا پھر کبھی میں اس کے سود کی طرف لوٹوں گا نہیں، اور یہ میں نے جو نظام کو قائم کیا تھا، سود کے لین دین، لکھا پڑھائی کی ساری چیزوں کو میں نے ختم کر رہا ہوں مالک و مولا تیری رضا کے لیے. مالک و مولا تو ہی میری زندگی کا محافظ ہے. اے اللہ تو ہی مجھے جاننے والا ہے، تو ہی میرے دل کے حال کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے. اے اللہ میں کبھی اس کے طرف لوٹوں گا نہیں، نہ کسی کو لوٹاؤں گا. مالک و مولا تو ہی میری زندگی کے حال کو جاننے والا، تو ہی معاف کرنے والا، تو ہی 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا. اے اللہ میں کبھی اس کے طرف لوٹوں گا نہیں. یہ آپ عزم مسم یہ دل میں عہد کر لیں کہ میں کبھی اس چیز کی طرف لوٹوں گا نہیں، تو یقین جانیں کہ آپ
آپ کے گناہوں میں یعنی آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی سود کا لین دین کا کاروبار ہم کر رہے ہیں، تو یاد رکھ لیں اس شخص کا بہت برا انجام ہونے والا، بہت برا انجام ہونے والا ہے. اگر ہم ان چیزوں کی یہ ساری چیزیں، اب میں پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سختی سے اللہ تعالیٰ نے سود کے کاروبار والوں کو اور سود کے لین دین والوں کو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اس کاروبار کرتا ہے، سود کو کھاتا ہے، سود کو دیتا ہے، لیتا ہے، لکھاتا ہے، یہ سب گناہوں میں شامل ہے، یہ شخص سارے گناہوں میں شامل ہے. پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں وہ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ پہلے اپنے احوال کو جانیں، ہمارے حالتوں کو جانیں. صبح ہوئی، شام ہو رہی ہے، ایسی ہی ہماری زندگی کٹ رہی ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میں کیا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن رہا ہوں، کیا اپنی زندگی میں اس کو عمل کر رہا ہوں؟ دنیا کی محبتیں ہمیں ساتھ دینے والی نہیں ہیں، دنیائی میں ہمیں سب کچھ دینے والا نہیں، دنیائی کوئی چیز ہمیں ساتھ دینے والی نہیں ہے سوائے ہمارے نام اعمال کے. ہمیں وہ 2 گز زمین میں جانا ہے، بقا والی دنیا کی تیاری کرنا ہے. میرا عزیزان گرامی، ہم رہتی دنیا میں کبھی بقا والی دنیا کی تیاری ہم نے کی ہے؟ کبھی ہم نے بقا والی دنیا کو سوچا ہے کہ یہی ہمارا ٹھکانہ سب کچھ نہیں ہے، زندگی بھر ہمیں دنیا میں رہنے والے نہیں ہے، ہمیں اللہ کے بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے چہروں کو اس وقت کیا دکھاؤ گے؟ اللہ کہ جب پوچھا جائے گا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس شخص کا حال ایسا ہوگا بروز محشر میں، وہ پاگلوں کی طرح پھرنے والا ہے. سورہ بقرہ میں یہ آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ اے ایمان والو، جو سود کو کھاتا ہے تو اس مسلمان کا حال بروز محشر ایسے ہوگا کہ وہ اس کے اوپر جن اور شیطان حاوی ہو چکا ہوگا کہ وہ پاگلوں کی طرح پھر رہا ہوگا. اس کے جن اور اس کے شیطان نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا ہوگا، وہ پاگلوں کی طرح روڈوں پہ پھر رہا ہوگا، پاگلوں کی طرح وہ میدان میں پھر رہا ہوگا. اللہ اکبر! کوئی اس حالت میں میدان محشر میں پھر رہا ہے تو سوچ لے کہ اس دنیا میں، اس رہتی دنیا میں اس شخص نے سود کا لین دین اور سود کے کاروبار میں ملوث تھا. اللہ ہمیں چاہیے کہ اس چیزوں کو غور سے سنیں، اور پھر ہمارا یہ اولین فریضہ بنتا ہے کہ ان چیزوں سے باز آ جائیں. اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ان چیزوں سے باز آئیں. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے سوچو مسلمانوں، ہماری زندگی کو ہم کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ کس موڑ پر اپنی زندگی کو ہم لے کر جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کو ہم اپنے چہرے دکھاؤ گے؟ کیسے ہمارے اللہ کے سامنے ہمارے جبینوں کو ہم دکھاؤ گے؟ ہمارا حشر کیسے ہوگا؟ کبھی ہم نے 2 گز زمین کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی ہم نے اس 2 گز زمین میں جانا ہے؟ کبھی وہ حشر ہمارا کیسے ہوگا؟ وہاں پر ہمارا پرسان حال کوئی نہیں رہے گا سوائے تمہارے نام اعمال کے. ہمارے بیوی، بچے، دوست و احباب، ہمارے پڑوس، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن کے سامنے ہم رخصت ہو گئے تو یہ سارے افراد خاندان، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست و احباب، اڑوس پڑوس کا کہاں تک ساتھ دو گے؟ آپ کی تدفین تک ساتھ دو گے؟ اس کے بعد ہمارا پرسان حال کون ہے؟ ہمارا حال کون جاننے والا؟ ہماری دلی تکلیف کو کون سننے والا؟ اس دنیا میں ماں نے بچہ اگر تکلیف میں ہے، بچہ بیمار ہے، تو ماں باپ کے علاوہ ہماری اس دنیا میں ہمارے حال کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے.
بچے کی ہر وہ تکلیف کو، بچے کی ہر وہ خواہشات کو، بچے کی ہر وہ چیز کو سننے والے سوائے ماں باپ کے کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ جب تک ہے اولاد کی بہار ہے۔ ماں باپ تو سکھاتے ہیں، استاد سکھاتے ہیں، ٹیچر سکھاتے ہیں کہ یہ سود کا ایسا ہے، علماء کے بیانات ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، علماء بولتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، پھر بھی ہم سود خوری کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں رہے گا۔ 2 گز زمین میں ہم کو جانا ہے، ہمارا ٹھکانہ جنت کے بجائے ہمارا ٹھکانہ ہم جہنم بنا رہے ہیں۔ آج ہے کل نہیں ہے۔ ہمارے سے کتنے ہمارے دوست و احباب رخصت نہیں ہوئے، ارے ابھی تو میں نے اپنے دوست سے ملا تھا، ابھی میں ملاقات کر کے آ رہا ہوں، پھر یہ خبر ملی ہے۔ اللہ کون ہے؟ ہماری دنیا کی کوئی، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے چہروں کو دکھاؤ گے؟ سوچو میرے عزیزان گرامی، تھوڑا غور و فکر کریں، غور و فکر کریں، اور پھر اگر ہم ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں تو یہ ہمارے اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم اسے گریز کریں۔ اور پھر خاص طور سے سود کا بہت برا انجام ہے۔ میں نے تو احادیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے میں نے سنایا ہوں، تو یہ ہمارے چینل کے جتنے بھی ناظرین ہم کو دیکھ رہے ہیں تو سن رہے ہیں، ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے گریز کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اگر کر رہے ہیں سود کے لین دین، اگر کوئی لکھ رہے ہیں سود کا، یہ سب گناہوں میں شامل ہے، تو اگر کوئی لکھ رہے ہیں تو وہ اپنی نوکری کو چینج کر دے اور پھر اللہ سے توبہ و استغفار کریں کہ کبھی میں اس کے طرف لوٹوں گا نہیں۔ اگر کوئی سود لے رہے ہیں تو سچے دل سے المالک کے بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ سود دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو ان حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کبھی اس چیزوں کے طرف دوبارہ متوجہ نہ ہو، سب سے پہلے اللہ سے توبہ و استغفار کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو سود کے کاروبار سے، لین دین سے، لکھا پڑھائی سے، اے اللہ مالک و مولا ہماری آنے والی نسلوں اور ہم تمام کو بھی محفوظ و مامون عطا فرما۔ امت مسلمہ کو اس بری چیز سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بولا گیا ہے، جو سنایا گیا ہے، اللہ ہم تمام کو اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے اس چینل کی ٹیم کو اے اللہ ایسی نیک کاموں کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو بھی، ہمارے اس چینل کی جتنی بھی ٹیم ہے، اللہ ان تمام کے گھروں میں اور خوشیاں نازل فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو سکون و چین کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام عالم مسلمانوں کے بیماریوں کو، بچوں کو، سب کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ اور پھر ہم تمام کو، ہماری ٹیم کو اجازت دیں، اور پھر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔